يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أختنا بالله لا إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار کریں، اپنے محاسن کو ظاہر کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح قبل از اسلام زمانے کے اندر خواتین زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں، اس طرح تم اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، عرب کے اندر خواتین کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تو خوب بناؤ سنگھار کر کے نکلتی، اپنی ایڑیوں کو زور زور سے زمین پر مارتی تاکہ مردوں کو اپنے زیوروں کی آوازوں سے اپنی طرف مائل کر سکیں. جب مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی تو اپنی آوازوں میں لچک پیدا کرتی اور ہر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتی کہ جس سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. اسے تبرج کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے منع فرما دیا، فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جاہلیت اولا میں، یعنی قبل از اسلام، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں جس طرح خواتین بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں، اے مسلمان عورتوں تم یہ نہ کرو. بلکہ مسند امام احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بیعت لی اسلام پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر یہ شرط بھی لگائی اور یہ قید بھی لگائی اس بیعت میں کہ وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تو جاہلیت اولا کی طرح، یعنی قبل از اسلام جس طرح عورتیں زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں، تو اس طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کرے گی، تبرج نہیں کرے گی. لہٰذا دین اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس بات کے لیے کوئی لچک نہیں ہے اور کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کہ خواتین اپنے زیب و زینت کا اظہار نامحرم مردوں کے سامنے کریں، اجنبی مردوں کے سامنے اپنے محاسن کو ظاہر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خواتین کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.